السلام علیکم ناظرین، پیٹریاٹ بائی شہزاد علی۔ ناظرین، اکثر میرے دوست بھی اور جو میرے کہہ لیجئے کہ فیملی والے بھی مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنی علیحدہ سے ہی لائن جو ہے نا وہ بنا کے بیٹھے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ کیا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے۔ لوگ پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، لوگ عمران خان پہ بات کر رہے ہیں، لوگ نواز شریف پہ بات کر رہے ہیں۔ مریم نواز کو دیکھو، کنڈیم کرنے سے لوگوں کو کتنا جو ہے وہ اپریسیشن ملتی ہے، یا اور پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرنے سے لوگ کتنا وہ اس پہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو تمہارے نہ اتنے زیادہ کو لائک آتے ہیں، نہ اتنے زیادہ ویوز آتے ہیں۔ اب میرا ایشو یہ ہے کہ میں نے جو اپنا یہ چینل جو ہے وہ بنایا، یا اپنا یہ ویلاگ کرتا ہوں، میرا اس میں مین مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی شہرت ہو جائے، یا آپ وہ جو اپنا چینل مونیٹائز کرتے ہیں وہ ہو جائے اور آپ کو پیسے آنے شروع ہو جائیں۔ مطلب مقصد کی بات کوئی نہ ہو، فلاح کی بات کوئی نہ ہو، یا بہتری کی بات کوئی نہ ہو جو ہمارے معاشرے کے لیے یا ہمارے ارد گرد بسنے والے رہنے والے لوگوں کی اس میں بہتری نہ ہو، یا آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، ہم اس کے اوپر اپنی کوئی رائے زنی نہ کریں، یا اس میں اس احتجاج میں اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ڈس آنیسٹی ہے، یہ بے ایمانی ہے، اور مجھ سے یہ نہیں ہو پایا ابھی تک، اور شاید اسی وجہ سے میں اس دوڑ میں آگے نہیں نکل سکا جس میں لوگ پیچھے سے آئے اور آگے نکل گئے۔ میں بھی بہت پرانا پی ٹی وی میں نے کیا، پی ٹی وی پہ میں کمپیئرنگ کرتا رہا۔ یہ بے شمار جو اب لوگ جو اس فیلڈ کے اندر بہت لیڈنگ حیثیت میں ہیں، میں شاید ان سے بہت پہلے اس فیلڈ میں آیا تھا، لیکن میرے سے یہ ہو نہیں پاتا کہ میں سنسیشنل، مطلب وہ ایک افراتفری ڈالنے والی میں بات کروں، یا اس میں کوئی افواہ سازی والی صورتحال ہو، یا وہ جیسے وہ عرف عام میں چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ جھوٹ بولیں یا اس طرح کی بات کریں کہ وہ جو لوگوں کو بڑی اٹریکٹ کرے۔ اینی وے، میں جو آج ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، ریلیجیس پارٹی بھی ہے، آج میں خاص طور پہ ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں رائیون روڈ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک جگہ پہ سستا بازار اور سستی اشیاء کا سٹال لگا ہوا تھا، تو میں رک کے تو میں نے اسے دیکھا، تو یقیناً وہ اتنا مجھے اچھا لگا، وہ اتنا قابل تعریف کام ہے اور قابل ستائش ہے وہ کام۔ آپ ٹی ایل پی جسے تحریک لبیک پاکستان کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ والے جو ہیں، جس کے اب سربراہ جو ہیں علامہ سعد رضوی ہیں، علامہ سید خادم حسین رضوی صاحب کے بڑے صاحبزادے، جنہوں نے اپنی میچورٹی سے یہ ثابت کیا حالیہ انتخابات کے اندر بھی، اور پچھلے ایک طویل عرصے سے جب سے شہید سید خادم حسین رضوی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور سعد رضوی صاحب کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا، جماعت کا سربراہ مقرر کیا گیا، تو توقع یہ کی جاتی تھی کہ شاید وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائیں گے، لیکن انہوں نے کسی بھی منجھے ہوئے سیاستدان سے کم پرفارم نہیں کیا، بہت شاندار پرفارم کیا، بہت سینسبلی بیہیو کیا، اور انہوں نے بتایا کہ میں پولیٹیکلی معاملات پہ مجھے گرفت ہے، اویئرنیس ہے، اور اس کے اوپر ان کی مکمل گرفت ہے۔ الیکشنز میں جو بھی رزلٹ آیا، وہ کیا رزلٹس تھے، کیسے تھے، کیوں تھے،
میرا مقصد اس پہ بحث کرنا یا اس پہ بات کرنا نہیں ہے، لیکن آج جو ان کا جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے لاہور میں مختلف مقامات پر اپنی جماعت کی جانب سے، لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے، TLP کی جانب سے انہوں نے سستے بازار سٹالز لگائے ہیں اشیاء کے، ہمارے جو روزمرہ کی اشیاء ہے، اشیاء خوردنوش جو ہیں، مطلب اس میں تقریباً ہر چیز پڑی ہوئی تھی، میں نے دیکھا چینی، آٹا، دال، چاول، شربت، ہر چائے کی پتی، اب وہ سبسڈائز پرائسز پہ جو قیمت خرید ہے اس کے اوپر اسے فروخت کر رہے تھے، اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو وہاں سے خریداری کر رہا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی یہ شاندار فیصلہ ہوتا کہ اگر ہم یہ جو آٹے کے تھیلے جو سرکاری سطح پر سرکاری پیسوں کے بانٹ رہے ہیں، ہم یہ ایک اسی قیمت کے اوپر لوگوں کو دیتے، لیکن بڑے باوقار اور باعزت طریقے سے، اور اگر اس کے علاوہ اگر ہم یہ کر سکتے، اگر سٹالز ہی لگانے تھے، یہ لگا سکتے، تو بڑی جماعتیں ہونے کے ناطے، بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہونے کے ناطے، یا ان کی ایک مین پاور زیادہ ہونے کے ناطے گلی گلی میں سٹالز لگا دیے جاتے، تاکہ ان بڑے سٹورز کی مینوپلی کو آپ ختم کر دیتے، جو اپنی مرضی کی قیمتیں لے کر لوگوں کو انہوں نے ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ میں ان سے پرائسز میں نے پوچھی، چونکہ میں ایک لے مین کے طور پہ میں بھی چلا گیا، میں نے بھی پوچھا، چونکہ میں جانکاری چاہ رہا تھا۔ یہ بڑی جماعتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ مسلم لیگ نون ہے، PTI ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا اور دیگر جو جماعتیں ہیں، جو ہر جماعت جو ہے وہ اپنے طور پہ کہتی ہے کہ جی ہم بہت بڑی پارٹی ہیں، ہمارا بڑا نیٹ ورک ہے، ہمارے بہت کارکن ہیں، تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ خدمت جو ہے، یہ اچھائی جو ہے، یہ TLP کے حصے میں آ گئی۔ تو میں انہیں ستائش کیے بغیر نہیں رہوں گا کہ ویل ڈن سعد رضوی صاحب، آپ نے یہ بہت اچھا اقدام کیا، آپ نے یہ واقعی ثابت کیا کہ آپ عام لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، عوام کے لیے آپ کی سوچ ہے، اور آپ نے یہ دیکھیں، یہ لوگوں کے بیسک نیڈز ہیں، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے، ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں جی زرداری صاحب نے آج کیا کہہ دیا، بلاول بھٹو نے کیا کہہ دیا، آج عمران خان کے وہ جو مروت ہے اس نے کیا کہہ دیا، آج وہ گوہر جو ہیں انہوں نے کیا کہہ دیا، فلاں نے کیا ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے، یہ لوگوں کو ریلیف دینے والی بات ہے۔ تو اس لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کے کارکنان، اس کے عہدیداران اور اس کے قائد سعد رضوی جو ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد دوں گا، آپ سب کو شاباشی دوں گا، اور یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے علامہ خادم حسین رضوی کا عزت میں بھی اضافہ کیا، اور ان کا سر بلند کیا، ان کا سر جو ہے کہ آپ ان کے پیچھے سے بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جوش و جذبے کے ساتھ اور اسی نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کا آپ نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور آپ نے یہ اچھا اقدام کیا ہے، اور امید کروں گا کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کرتے رہیں گے، جس سے خلق خدا کی بہتری ہو۔ مطلب یہ لینڈ کروزروں والوں کی یا بڑے بڑے یہ ڈالوں والوں کی، ڈبل کیبن والوں کی جو ہے نا، وہ ضروریات کا خیال رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ عام آدمی کی بات کرنا اور عام آدمی کی ضرورت کا خیال کرنا یہ عبادت ہے۔ آپ سب کا شکریہ، اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر شاباش، آپ کا بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔